آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اس سود کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود بالکل نہ کھاؤ۔ اسی طرح جو لوگ سود کا پیسہ کھانے والے ہیں ایسے لوگوں کا نقشہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر اس طرح کھینچا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے لوگ کل قیامت میں اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے انہیں کسی شیطان نے، کسی آسیب نے چھو کر کے ان کے ہوش و حواس سے بالکل محروم کر دیا۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل پاگل کر دیا۔ اسی طرح دیکھیں آگے چل کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو، اور فرمایا وذروا ما بقی من الربا، اگر تمہارا سود کا پیسہ کسی کے اوپر باقی ہے تو اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں ایمان والے۔ اور آگے دیکھیں اللہ جل جلالہ نے کتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر سن لو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم سے جنگ کا اعلان ہے، تم اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار رہو۔ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر کسی سے اللہ رب العزت اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان فرما دے، وہ دنیا اور آخرت میں کسی بھی کونے کے اندر عزتیں پا سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، دنیا اور آخرت میں کہیں بھی اس بندے کو عزت نہیں مل سکتی، ہر طریقے سے ذلت ہی ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ تو ہم ایسا کام کیوں کریں جو اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں ذلتیں پہنچانے والا ہو؟ ایسے کام اختیار کریں جو ہمیں دنیا کے اندر بھی عزتیں دیں، آخرت کے اندر بھی عزتیں دیں۔ اس لیے آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ نہ تو ایسے کام خود کریں گے اور نہ ہی اپنے ملنے والے دوست و احباب کو کرنے دیں گے۔ ان کو بھی جا کر کے سمجھائیں گے کہ آپ کے ان کاموں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت کی جانب سے دقتیں آپ کے اوپر آتی ہیں، بلکہ دنیا کے اندر بسنے والے ہر مومن کے اوپر آتی۔ یہ تو دیکھیں میں نے قرآن مقدس کے فرمان آپ کے سامنے رکھے، اگر ہم احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں تو ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے ہی سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ کی ایک کتاب ہے مجمع الزوائد، اس کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کے 72 درجے گناہ ہیں، جن کے اندر سب سے کمتر درجہ، جن کے اندر سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اسی طرح دیکھیں اسی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم حالت اسلام کے اندر 33 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی کے اندر سود عام ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی بستی کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، تو وہاں اللہ رب العزت کا عذاب ظاہر ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ سود لینے کو منع فرمایا، بلکہ سود کے کام میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنے کو منع فرمایا، چاہے سود لینے والا ہو، چاہے دینے والا ہو، چاہے لکھنے والا ہو، چاہے سودی کاروبار کا معاملہ کرنے والا ہو، ان تمام کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔
آج جگہ جگہ دیکھ لیں ہمارے اوپر دقتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، جگہ جگہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پیٹے اور مارے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ فقط یہ نہیں کہ حالات ایسے ہو گئے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہ رہا، مسلمان صحیح معنوں میں اپنے رب کا بندہ نہ رہا، مسلمان صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ رہا۔ آج اللہ نہ کرے اگر حقیقت میں اسی وقت ہمیں موت آ جائے تو ایمانداری سے بتائیے کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نگاہیں ملا کر کے یہ کہہ دیں گے کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پکے سچے امتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا؟ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور آج ہی پکے سچے دل سے توبہ کر کے اٹھیں، یہ عہد کر کے اٹھیں کہ جتنے بھی حرام کام ہیں، جتنے بھی حرام ذریعہ معاش ہیں، ان کو نہ تو خود اختیار کریں گے اور نہ ہی اپنے ملنے جلنے والے دوست و احباب کو اختیار کرنے دیں گے۔ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے بھی ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں کہ مولا ہمیں تو فقط حلال روزگار چاہیے، آپ حرام سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمیں حلال روزگار نصیب فرمائیں۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آنے والے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے سہولت دی تو اور بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا